بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، آج ہم یوم عاشورہ کی عظمت، اس دن کی برکتوں اور اس مبارک موقع پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ عاشورہ کا دن اسلامی سال کے عظیم ترین دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضیلتوں سے نوازا۔ یہ وہ دن ہے جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کے عظیم واقعات رونما ہوئے۔ یہ وہ دن ہے جو صبر، استقامت، شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس دن کی بڑی قدر کرتے تھے اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ ناظرین محترم، جب محرم حرام کا مہینہ آتا ہے تو رحمتوں کی ایک خاص فضا قائم ہو جاتی ہے۔ دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگ عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عاشورہ کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم و ستم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے تو ظاہری اسباب ختم ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آپ پہنچی اور سمندر راستہ بن گیا۔ اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر بندہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسے رکھے تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے عاشورہ کا دن امید، یقین اور توکل کا دن ہے۔ اس مبارک دن میں روزہ رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا اور نفلی عبادات میں مشغول رہنا نہایت باعث اجر و ثواب ہے۔ بہت سے لوگ اس دن مغرب کے بعد نوافل ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں، کیونکہ بندہ جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی روح کو سکون ملتا ہے اور اس کے گناہوں کی معافی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اصل کامیابی دنیا کے مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، فرائض کی پابندی کرے، گناہوں سے بچے اور اپنے دل کو پاک رکھنے کی کوشش کرے۔ عاشورہ کا دن ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے، یہ سوچنے کا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کس مقصد کے لیے گزار رہے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، کیا ہم اپنے والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں، کیا ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، کیا ہم حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں اور کیا ہم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اگر ان سوالات کا جواب تلاش کر لیا جائے تو عاشورہ کا دن ہماری زندگی میں حقیقی انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا اس مبارک دن کو غفلت، فضول مشاغل اور دنیاوی مصروفیات میں ضائع نہ کیجیے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی یاد، دعا، استغفار، تلاوت قرآن، درود شریف اور نیک اعمال کے ذریعے قیمتی بنائیے، کیونکہ معلوم نہیں اگلا عاشورہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جانیے اور اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کیجیے تاکہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں۔ ناظرین محترم، عاشورہ کا دن صرف ایک تاریخی واقعہ کی یاد کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل پیغام ہے جو ہر دور کے مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، صبر اختیار کرنے اور اپنی زندگی کو نیکی کے راستے پر ڈالنے کی دعوت دیتا ہے۔
جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو آزمائشوں سے گزارا، لیکن ہر آزمائش کے بعد کامیابی اور عزت عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے کے باوجود توحید کا پیغام نہیں چھوڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید و بند کی تکلیفیں برداشت کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے ظالم حکمران کا مقابلہ کیا، لیکن آخرکار کامیابی انہیں پاکیزہ ہستیوں کے قدم چومتی رہی۔ عاشورہ کا دن ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اگر انسان حق پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور حالات کی سختیوں سے گھبرا کر اپنے دین کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے مسلمان چھوٹی چھوٹی مشکلات سے پریشان ہو کر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ روزگار کی پریشانی سے گھبرا جاتے ہیں، کچھ لوگ بیماریوں کی وجہ سے دل شکستہ ہو جاتے ہیں، کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے بے چین رہتے ہیں، لیکن عاشورہ کا پیغام یہ ہے کہ مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا رب زندہ ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے اور ہر مشکل کو آسان کرنے پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، اس مبارک دن میں ہمیں اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر لینا چاہیے، اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھنا چاہیے اور اپنے اعمال کو نیکیوں سے سجانا چاہیے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے، جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جب بندہ نماز میں اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ عاشورہ کا دن ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ سال بھر میں ہم سے کتنی غلطیاں اور سرزد ہوئیں، کتنی نمازیں قضا ہوئیں، کتنے موقع پر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کتنی مرتبہ ہم نے دوسروں کا دل دکھایا اور کتنی بار ہم غفلت میں مبتلا رہے۔ اگر آج ہم سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ بندے کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کے لیے عاشورہ کا دن نئی زندگی شروع کرنے کا دن ہے۔ یہ دن اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا دن ہے، یہ دن اپنے دل کی دنیا بدلنے کا دن ہے۔ اس دن ہمیں خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن وہ نور ہے جو دلوں کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے، قرآن وہ شفا ہے جو روح کی بیماریوں کو علاج کرتی ہے، قرآن وہ ہدایت ہے جو انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت بھی بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، عاشورہ کا دن ہمیں اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق یاد دلانے کے لیے بھی آتا ہے۔ اگر کسی سے ناراضی ہے تو معاف کر دیجئے، اگر کسی سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو جوڑ لیجئے، اگر کسی محتاج کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور عقل مند وہی ہے جو اس مختصر زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کے مطابق گزار کر اپنی آخرت کو سنوار لے۔ لہذا عاشورہ کے اس مبارک موقع پر عہد کیجئے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، حلال روزی اختیار کریں گے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں گے۔ یہی عاشورہ کا حقیقی پیغام ہے اور یہی کامیاب زندگی کا راستہ ہے۔ ناظرین محترم، عاشورہ کے مبارک دن کے حوالے سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ دن ہمیں شکر گزاری کی حقیقت سمجھاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور مدد کا مظہر تھا۔
اسی خوشی اور شکر کے اظہار کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کے روزے کو پسند فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی زندگی شکر اور صبر کے درمیان گزرتی ہے۔ جب نعمت ملے تو شکر ادا کرے، اور جب آزمائش آئے تو صبر اختیار کرے۔ افسوس کہ آج ہم میں سے بہت سے لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، اہل و عیال عطا فرمائے، رزق عطا فرمایا، امن و سکون عطا فرمایا، لیکن ہم اکثر ان نعمتوں کو معمولی سمجھ کر ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ عاشورہ کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو پہچانو، ان پر شکر ادا کرو، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرو۔ ناظرین کرام، اس دن ہمیں اپنی زندگی کے مقدر پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا صرف مال جمع کرنا، گھر بنانا، کاروبار بڑھانا اور دنیاوی آسائشیں حاصل کرنا ہی زندگی کا مقصد ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں ہر شخص کو ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ دنیا کی منصب اور شہرت فائدہ دے گی، بلکہ صرف نیک اعمال ہی انسان کے کام آئیں گے۔ اسی لیے عاشورہ کا دن ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت اب بہت تیزی سے گزر رہا ہے، زندگی کا ہر دن کم ہو رہا ہے، اور موت کی ہر لمحہ ہمارے قریب آ رہی ہے۔ لہذا عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان اپنے اعمال کو درست کرے، نمازوں کی پابندی کرے، سچ بولے، حلال کمائے، والدین کی خدمت کرے، محتاجوں کی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ ناظرین محترم، عاشورہ کے دن خاص طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے حالات دعا کی برکت سے بدل گئے، کتنے ہی بیمار صحت یاب ہوئے ہیں، کتنے ہی مقروض قرض سے نجات پا گئے، کتنے ہی بے روزگاروں کو روزگار ملا، کتنے ہی پریشان حال لوگوں کو سکون نصیب ہوا۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا ہے۔ اس لیے اس دن اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ہر مرحومین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کی بھلائی کے لیے خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی غریب، یتیم، بیوہ یا ضرورت مند آپ کی مدد کا منتظر ہے تو عاشورہ کے دن اس کی مدد کر کے اپنے لیے آخرت کا سرمایہ جمع کیجیے۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عاشورہ کی اصل فضیلت روزہ، ذکر، دعا، توبہ، استغفار، تلاوت قرآن اور نیک اعمال میں ہے۔ لہذا اس مبارک دن کو فضول رسم و رواج، بے بنیادی باتوں اور غیر ضروری مشغولیات میں ضائع نہ کیجیے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیے۔ آج ہی ہم اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کیجیے کہ ہم اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، قرآن کریم سے تعلق مضبوط کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھیں گے۔ اگر ہم نے عاشورہ کے پیغام کو سمجھ لیا اور اس پر عمل کر لیا، یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاشورہ کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور اپنی رحمتوں کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت نصیب فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے تاکہ یہ دینی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔
خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.